اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کنڈے کی کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ 22 رجب المرجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں، تو اس کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، اس رجب کے مہینے میں 2 بدعات لوگ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے 22 رجب کو، جس کو کنڈے کہتے ہیں، اور ایک معراج کی رات لوگ مناتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کنڈے کی کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں یہ کنڈے نام جو ہے، اس کا مطلب اس تہوار کا یہ جو نام ہے کنڈے، یہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ناظرین، اس تہوار کی حقیقت آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل جائے گی، کیونکہ کنڈے نام جو ہے نا، یہ عربی زبان میں ہے ہی نہیں۔ تو شریعت کا جون سا بھی تہوار ہوتا ہے، اس کا نام عربی زبان میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح عید الفطر ہو گیا، عید الاضحیٰ ہو گیا، ان کا نام عربی زبان میں ہے، لیکن یہ جو کنڈے ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا مجھے۔ اور جو باقی تہوار ہیں جیسا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ، ان کے بارے میں احادیث میں بھی مطلب ان کا ذکر آیا ہے کہ عید سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے، عید والے دن کیا کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور مطلب خوشبو لگانا جو بھی ہے نا، تو احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ جو کنڈے ہیں، اس کا احادیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ناظرین، شریعت کا ہر رکن جو ہے نا وہ عربی میں ہے، جیسا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، مطلب اور بھی بہت سارے، کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے نا، تو وہ اس کا نام جو ہوگا وہ عربی میں ہوگا۔ جیسا کہ اب کچھ لوگ اشکال کریں گے کہ یہ جو کیا نام ہے، نماز ہے، تو یہ تو ہم اردو میں بولتے ہیں، تو نماز کا بھی اپنا عربی میں ایک نام ہے جس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب ہم روزے کی مثال لے لیتے ہیں، جس طرح اردو میں روزہ بولتے ہیں تو اس کی بھی عربی ہے جس کو ہم عربی میں صوم کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ جو کنڈے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین، اگر یہ لفظ عربی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمارے شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی، وہ عربی زبان ہی بولا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کنڈے ہیں یہ سخت قسم کی بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو کنڈے تہوار ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور یہاں یعنی ہمارے پاک و ہند میں کیسے پہنچا، تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت دے دی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلمانوں کے مکمل خلیفہ بن گئے۔ تو جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے۔ جن لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارجی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اتنا سخت ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً ایسی تحریکیں جو تھی وہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ یہ ایک زمانے سے ایک سخت قسم کے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ صلاحیت دیتے ہیں، تو ان میں جون سی حکمرانی کی جون سی صلاحیت ہوتی ہے وہ ان میں بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، اپنے آپ میں بہترین حکمران تھے، لوگوں کو گرفت میں رکھنا آپ کو آتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، اور ان کے بعد بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ تو جب یہ مسلمانوں کے حکمران بنے تو انہوں نے خارجیوں کے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا، اور
یہاں تک کہ وہ لوگ انہیں ڈکٹیٹر سمجھنے لگے، اور خارجیوں کو تو انہوں نے گردن گردن پہ لا کر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ خارجی جون سے ہیں اب اس طرح کی سازشیں نہ رچیں جس طرح کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے پورا اضطراب پھیلا دیا تھا اسلامی ممالک میں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک ہی دن میں یہ جو خارجی تھے انہوں نے 3 صحابہ پر اٹیمپٹ آف مرڈر کیا تھا۔ نمبر 1 عمر بن خطاب، نمبر 2 معاویہ بن ابی سفیان، اور نمبر 3 عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر۔ ان تینوں پر ایک ہی دن میں انہوں نے اٹیمپٹ آف مرڈر کیا تھا، مطلب کہ 3 صحابہ پر اٹیمپٹ آف مرڈر کیا جاتا ہے، اور جن میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور 2 بچ جاتے ہیں۔ مطلب یہ پلان تھا کہ 3 سٹیز میں اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی صبح فجر کی نماز میں۔ نمبر 1 سٹی سکندریہ میں، ایک شام میں اور ایک مدینہ میں، اور تینوں اٹیمپٹ فجر کی نماز کے ٹائم ہی کیے جاتے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اس اٹیمپٹ میں۔ یہ پلین اٹیمپٹ تھا، مطلب لوگوں نے پہلے سے اس کو منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ایک ہی فجر کے وقت میں 3 مختلف شہروں میں صحابہ پر حملہ کرنا ہے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، نہیں آ سکے، اور کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی ہے جس میں دیکھا نہیں گیا۔ خارجی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ عمر ہی ہیں، اسی طرح ان پر حملہ ہوا، لیکن یہ سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی۔ اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا، اور اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب، یعنی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن 22 رجب کا تھا، اور ان لوگوں کو جنہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی ان کو خوشی منانے کے لیے ایک اور موقع مل گیا۔ اب وہ ہر 22 رجب کو اسی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اب وہ لوگ جون سے تھے وہ مطلب مٹھائیاں وغیرہ جو بھی مطلب اس موقع پر خوشی منانے کے لیے وہ کھاتے تھے، وہ چھپ کے کھاتے تھے، یعنی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم خلیفہ کے انتقال کی خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو پھر تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی اگر میں ایسا کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پردے کی آڑ میں ہی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا ہوا ہے، اور مسلمان بھی اس رسم کو منانا شروع ہو گئے ہیں۔ خارجیوں نے جو طریقہ اپنایا تھا اس دور میں آج کچھ مسلمان بھی اسی طریقے کو اپناتے ہیں، حالانکہ یہ ایک صحابی رسول کے وفات کا دن ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو انویٹیشن مطلب خاص طور پر نہیں دی جاتی، بس اسی طرح لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آ جائیے، کنڈے ہیں، اور اسی طرح چھپ کے گھر میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہی خارجیوں والا طریقہ ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو کھانے آئے ہوتے ہیں کنڈے، اس سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ ہاتھ دھونے والا جون سا پانی ہوتا ہے اس کو وہ لوگ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر شام کے ٹائم زمین میں ایک گڑھا کھودتے ہیں، اس میں وہ پانی ڈال کے اور اس میں جون سا بھی بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ اس میں دفن کر لیتے ہیں، تو یہی ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کنڈے۔ جی ناظرین، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اتنی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ناظرین لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ناظرین پلیز 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 کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیا کیجئے، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جون سی میں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کیجئے گا، کیونکہ
یہ صدقہ جاریہ ہے، اور دین اسلام کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔